پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے خالق پروفیسر اصغر صدائی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، لیکن اہل سیالکوٹ کی بے حسی کہ انہوں نے ان کی خدمات اور نام کو فراموش کر دیا ہے، جیسے اس نام کا کوئی انسان یہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنے دل میں بہت سی حسرتیں اور شکایتیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروفیسر اصغر صدائی 17 ستمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد دین اپل اور والدہ کا نام اللہ رکھی تھا۔ آپ نے پرائمری تعلیم ریلوے پرائمری برانچ سے حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ آپ 8ویں جماعت میں تھے جب ہلکی پھلکی شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ اسکول سے میٹرک کے بعد آپ نے 1942 میں اس کالج میں داخلہ لیا جہاں سے اقبال اور فیض احمد فیض نے تعلیم حاصل کی۔ آپ شروع سے ہی ذہین، باشعور اور خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ شہر آفاق ترانے کے حوالے سے صدائی صاحب کا کہنا تھا کہ 1944 کا زمانہ تھا جب پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ چکا تھا۔ اگرچہ مسلمان طلباء ابھی منظم نہیں تھے جتنے ہندو طلباء، پھر بھی قائد اعظم کی دلیرانہ قیادت نے اتنی جرأت عطا کر دی تھی جس کے بل پر ہم ہر محاذ پر ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پروفیسر اصغر صدائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے 2 اہم شخصیات سے گفتگو کی۔ جی، جہاں تک پروفیسر اصغر صدائی صاحب کا تعلق ہے اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصغر صدائی صاحب ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اصغر صدائی صاحب کی ڈیتھ ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن سیالکوٹ کے عوام کی اور سیالکوٹ کی انتظامیہ کی یہ بے حسی ہے کہ آج تک اتنا بڑا شخص جس نے قوم کو ایک نعرہ دیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ انہوں نے 1944 میں لگایا تھا، اور اس پر جو انہوں نے ترانہ لکھا تھا اس کی گونج راس کماری سے لے کر درہ خیبر تک پورے ہندوستان میں سنی گئی، اور پھر یہی ترانہ جو تھا یہ مسلمانوں کی بھی آواز بنا، اور بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہی نعرہ بعد میں پاکستان کی بنیاد بنا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اصغر صدائی کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ کریڈٹ ہے، ان کو اس کا صحیح طور پر ریوارڈ آج تک نہیں ملا۔ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچائیے گا کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کیوں ان کو لکھنا پڑا، اس کی کیا وجہ بنی، ذرا وہ بیان کر دیجیے، ناظرین تک پہنچا دیجیے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی کیوں ہے، اس کا کوئی معنی اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جتنے عدد پاکستان کے ہیں الفاظ کے، اتنے ہی عدد کلمہ طیبہ کے ہیں، اس لیے کلمے کو زوال نہیں ہے اور پاکستان کو بھی زوال انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ اس لیے شاید اسی لیے اصغر صدائی صاحب نے اس دور میں ہندوؤں کے جواب میں جب وہ کہتے تھے کہ ہر وقت تم یہ راگ جو ہے الاپتے رہتے ہو، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، تو کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ تو ان کے لاشعور میں یہ بات جو ہے وہ سے نکل کر شعور میں آ گئی، اور ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس ترانے نے، اس نعرے نے ایسی دھوم مچائی کہ آج پاکستان سمیت بر صغیر کا ہر فرد جو ہے اس نعرہ سے آشنا ہے۔ وہ یہ بھول گئی ہے ہمارے یہ لوگ کہ جس شخص نے یہ ترانہ دیا تھا اس کا تعلق بھی شہر اقبال سے ہے، سیالکوٹ کی دھرتی سے جنم لینے والا وہ محمد اصغر، جس نے اسلامیہ ہائی اسکول سیالکوٹ میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مرے کالج میں 1942 میں داخلہ لیا۔ یہ وہی کالج ہے جہاں سے علامہ اقبال اور فیض احمد فیض جو ہے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے انہوں نے پوری دنیا میں، بلکہ پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں خاص طور پر انہوں نے اپنا نام اور مقام جو ہے وہ پیدا کیا۔ لیکن اصغر صدائی جو ہیں ان کو ان کا مقام آج تک نہیں دیا گیا۔ اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج 15 سال ہو گئے ہیں ہم نے ان کی ڈیتھ ہوئے، اور 15 سالوں میں ہم نے
کئی دفعہ جشن آزادی، یوم آزادی 14 اگست منایا، لیکن ان کے حوالے سے کوئی تقریب جو ہے سرکاری طور پر یا پرائیویٹ لیول پر کوئی بڑی تقریب جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پھر ان کی خدمات کے اعتراف نے حکومت پاکستان نے تو انہیں 23 مارچ 2015 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی تو دیا، لیکن سیالکوٹ کے لوگوں نے انہیں کیا دیا؟ سیالکوٹ میں انہوں نے بڑی ان کی تعلیمات ہیں، تعلیم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ اگر ان کو ایک طرف کر دیا جائے ساری خدمات کو تو ان کا یہ ترانہ جو ہے یہ انہیں بخشوانے کے لیے بھی کافی ہے اور ان کی نام کو زندہ رکھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کے لوگوں کی یہ بے حسی ہے کہ انہوں نے اصغر صدائی کا جو ہے وہ کریڈٹ انہیں صحیح طور پر نہیں دیا، بلکہ ان کی مخالفت کی، ان کے نعرے کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی۔ لیکن یہ کب تک وہ لوگ مخالفت کرتے رہیں گے؟ سچائی بالآخر سچائی ہوتی ہے، ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ ترانہ اصغر صدائی کا ہے۔ آج ہماری حکومت کو چاہیے تھا، ہماری انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ آج کے دن، آج 14 اگست ہے، آج ہم 14 اگست 2023 میں 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور ہمیں آج ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اسکولوں کے اندر، گلی گلی، کوچے کوچے، بازار بازار، اور جتنے سیالکوٹ کے بڑے ادارے ہیں ان میں اصغر صدائی کے حوالے سے ان کی خدمات کو اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ سیالکوٹ کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں وہاں کوئی ادبی کارنر ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ کوئی ایسا ادبی جو ہے وہ پروگرام ہونے چاہیے تھے۔ سیالکوٹ میں کوئی ایسا کوئز پروگرام ہونا چاہیے جس میں تحریک پاکستان کے علاوہ اصغر صدائی کی خدمات کو بھی اجاگر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصغر صدائی کے ساتھ شروع سے لے کر آج تک جو ہے یہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے، لیکن اب یہ زیادتی زیادہ دیر انشاءاللہ نہیں چلے گی۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ تعالی بچے بچے کی زبان پر اصغر صدائی کا نام ہوگا اور وہ یہی کہے گا کہ یقیناً پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے اصل جو حقدار ہیں وہ اصغر صدائی ہیں۔